ایسی جنت میں ہوگا جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ وہ جنت ایسی جنت ہے، وہاں ایسی نعمتیں ہیں کہ جس جنت کو کسی آنکھ نے اب تک دیکھا نہیں اور کسی کان نے اب تک سنا نہیں، اور اس کا تصور بھی کسی کے دل و دماغ میں نہیں آیا. یعنی ایسی خوب لگژریس لائف ہوگی اور اتنی زبردست نعمتیں ہوں گی، اتنا عیش و آرام وہاں پر ہے اور اتنی پسندیدہ زندگی ہوگی کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. قرآن میں جو جنت کی نعمتیں بیان کی گئی ہیں وہ ان الفاظ میں بیان کی گئی ہیں جو ہمارے ذہن سے قریب تر ہو، ہم کچھ اندازہ لگا سکے. ایسا نہیں ہے کہ بس جو بتا دیا گیا قرآن میں بس وہی ہوگا اور ہم جو سوچ رہے ہیں اس طرح ہوگا. نہیں، جنت ایسی جگہ ہے جو ہمارے امیجنیشن سے باہر ہے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے ہماری عقل سے جو قریب تر الفاظ ہو سکتے ہیں اور قریب تر معنی ہیں اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو اختیار کیا کہ جنت میں نہریں بہ رہی ہوں گی، جنت میں یہ نعمت ہے وہ نعمت ہے، لیکن اس کی کیفیت کس طرح ہوگی، کتنی زبردست ہوگی، اس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہماری امیجنیشن سے باہر ہے. اور ایسی زندگی ہے کہ جب انسان کو وہ زندگی ملے گی تو وہ اس سے راضی ہو جائے گا، اسے کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی، کوئی تنگی محسوس نہیں ہوگی، اس کا افسوس نہیں ہوگا کہ بھئی کاش یہ بھی ہوتا، کاش وہ بھی ہوتا. نہیں، وہاں پہ سب کچھ ملے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اس جنت میں وہ جو کچھ چاہیں گے وہ بھی ملے گا اور ہماری جانب سے اور مزید بھی ملے گا. یعنی وہ جو کچھ مطالبہ کریں گے یا ان کے دل میں جو خواہش آئے گی وہ تو انہیں مل کر ہی رہے گا، لیکن ان چیزوں کے علاوہ ہم انہیں مزید اور بڑھا کر دیں گے، ہم اپنی جانب سے بھی دیں گے. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. تو یہ جنت کی اتنی بڑی نعمت ہے اور اتنا بڑا اجر ہے. کس بنیاد پر ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق گزاریں، تب ہمیں یہ نعمت ملنی. اور پچھلی آیتوں میں جہنمیوں کا ذکر ہوا کہ جہنم میں ان کے ساتھ کیا ہوگا اور کیوں ہوگا، اور اب اللہ تعالیٰ دوسری جانب کا ذکر فرما رہے ہیں، یعنی جنتیوں کا ذکر فرما رہے ہیں. اللہ نے فرمایا ان للمتقین مفازا، کہ بے شک متقیوں کے لیے کامیابی ہے، جنہوں نے اللہ کا لحاظ رکھا، نیک اعمال کرتے رہے، گناہوں سے بچتے رہے، اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ کے حقوق ادا کیے، بندوں کے حقوق ادا کیے، بے شک ان لوگوں کے لیے کامیابی ہے. اور جنت میں داخل ہونے سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ جب قیامت کے دن سارے لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے، گھبرائے ہوئے ہوں گے، تو اس وقت آپ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے مطمئن بیٹھے ہوں اور سکون سے بیٹھے ہوں. ان للمتقین مفازا، بے شک متقیوں کے لیے کامیابی ہے. انہیں کیا ملے گا؟ حدائق و اعنابا، باغات ہوں گے اور انگور ہوں گے، یعنی بہت سارے باغات ہوں گے جن میں خوبصورت درخت ہوں گے، کھانے پینے کی اچھی چیزیں ہوں گی جن میں انگور بھی ہوں گے. قرآن کے اولین مخاطب جو ہیں، جو سب سے پہلے قرآن نے جن سے خطاب کیا، وہ مکہ کے لوگ تھے، اور مکہ کے لوگوں کے لیے انگور ایک معروف پھل تھا، اور یہ طائف کے شہر سے مکہ آتا تھا، اور جب یہ پھل آتا تو وہ بہت خوش ہو جاتے اور بڑے مزے سے اسے کھاتے اور اس کے ذریعے مختلف دیگر کھانے پینے کی چیزیں بناتے. تو گویا اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ یہ جو انگور تم یہاں پہ کھاتے ہو مزے کے ساتھ، قیامت میں، آخرت میں، جنت میں اس سے کئی گنا زیادہ بہتر انگور ہوں گے. حدائق و اعنابا، اور جنتیوں کے لیے خوبصورت بیویاں ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور نوجوان ہم عمر عورتیں ہوں گی. کواعب ان عورتوں کو کہتے ہیں جو اپنی شکل و شباہت کے اعتبار سے اور اپنی باڈی سٹرکچر کے اعتبار سے نہایت خوبصورت ہو اور بالکل پرفیکٹ ہوں، اور اترابا وہ عورتیں ہیں جو ہم عمر ہوں اور ایک ایج کی ہو، ایک عمر کی ہوں. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور کیا جنت میں شراب ہوگی؟ ہاں ہوگی، اور وہ ایسی شراب ہوگی جس سے نشہ بھی نہیں آئے گا، اور جب انسان اس شراب کو پیے گا تو وہ اپنی عقل بھی نہیں کھو بیٹھے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور لبریز چھلکتے ہوئے پیالے ہوں گے، بھرے ہوئے پیالے ہوں گے. لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا،
وہ لوگ وہاں نہ کوئی بیہودہ باتیں سنیں گے، نہ کوئی بیکار بات سنیں گے، نہ کوئی جھوٹی بات سنیں گے. یعنی وہاں انہیں کوئی برا بھلا کہنے والا نہیں ہوگا، وہاں ان پر کوئی لعنت ملامت کرنے والا نہیں ہوگا، وہاں ان سے کوئی بری بات کہنے والا نہیں ہوگا، وہاں کوئی جھوٹ بولنے والا نہیں ہوگا. یعنی جنت کا ماحول بالکل پاکیزہ ماحول ہوگا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. اچھا تو یہ چیزیں انہیں کون دے گا؟ اتنے انعامات انہیں کون دے گا؟ جزاء من ربک عطاء حسابا. یہ تمہارے رب کی طرف سے ان لوگوں کا بدلہ ہے جو انہوں نے اچھے اعمال کیے، تمہارے رب کی طرف سے ان کا بدلہ ہے، اور بھرپور انعام ہے، بھرپور انعام ہے. یعنی اتنے انعامات ہوں گے کہ ان کے لیے کافی ہو جائیں. اب یہاں پر آپ ایک چیز پر غور کریں کہ جب جہنمیوں کا ذکر ہوا تھا اور جہنم کے عذاب کا ذکر ہوا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جزاء وفاقا، یعنی موافق بدلہ ملے گا. انہوں نے جیسا عمل کیا ہوگا، جتنے گناہ کیے ہوں گے اس کے بقدر، اس کے مطابق انہیں سزا اور عذاب ملے گا. لیکن جب جنتیوں کا ذکر ہوا اور جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوا، اس کے انعامات کا ذکر ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جزاء وفاقا، کہ موافق بدلہ ملے گا، کہ جتنے اچھے عمل کیے اسی کے مطابق مل جائے. ایسا نہیں، بلکہ عطاء حسابا، بھرپور انعامات ملیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہوں نے جتنے عمل کیے ہوں گے، اچھے عمل کیے ہوں گے، اس سے کئی گنا بڑھا چڑھا کر اللہ دیں گے. محض اپنے فضل و کرم سے بڑھا چڑھا کر اللہ انہیں دے گا. اور بعض مفسرین نے عطاء حسابا کے تعلق سے یہ فرمایا کہ عطاء حسابا کا مطلب یہ ہے کہ انہیں انعامات ملیں گے حساب کے ساتھ. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ہر شخص کو اندھا دھند ملے، بے قاعدہ ملے، بلکہ حساب کے ساتھ ملے گا. مراتب کا لحاظ رکھا جائے گا. جو زیادہ نیک ہوگا اور اسے زیادہ ملے گا، جو اس سے کم نیک ہوگا اسے اس پہلے شخص کے مقابلے میں تھوڑا کم ملے گا. جزاء من ربک عطاء حسابا، تمہارے رب کی جانب سے یہ انعامات ہیں، یہ بدلہ ہے. تو وہ رب کون ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما، کہ وہ آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان سب کا رب ہے. الرحمن، وہ بہت بڑی رحمت والا ہے. لا يملكون منه خطابا، لا يملكون منه خطابا، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ ایسی ہیبت والا رب ہے کہ کسی کی مجال نہیں کہ اس رب کے سامنے اپنی زبان کھولے. آج کے لیے اتنا ہی. جزاکم اللہ خیرا. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. یہ لوگ کس چیز کے بارے میں آپس میں سوال کر رہے ہیں؟ اس بڑی خبر کے بارے میں جس میں وہ مختلف ہیں اور جھگڑے میں پڑے ہیں. یقیناً وہ لوگ بہت جلد جان لیں گے، پھر یقیناً وہ عنقریب جان لیں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا تو مکہ کے جو ڈسبلیورز تھے وہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر اس کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کیا کرتے تھے، آپس میں بحث کرتے تھے. قرآن میں بڑی اہمیت کے ساتھ قیامت کو منشن کیا گیا ہے، اور مکہ کے جو ڈسبلیورز تھے ان کے نزدیک قیامت ایک امپاسبل چیز تھی، وہ قیامت پر یقین نہیں رکھتے تھے. تو قیامت کے تعلق سے ان کی مجلسوں میں بہت زیادہ سوالات ہوتے تھے. کوئی قیامت کا انکار کرتا، کوئی اسے سچ سمجھتا، آپس میں بہت بحث ہوتی تھی. تو اسی حال کو اللہ نے ان کے اس حال کو اس سورت کے شروع میں بیان کیا اور فرمایا عما یتساءلون، کہ یہ لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں، اور وہ بڑی خبر ہے قیامت کا قائم ہونا، مرنے کے بعد لوگوں کا دوبارہ زندہ ہونا. الذی هم فیہ مختلفون، اور یہ ایسی خبر ہے جس میں ان کے درمیان اختلاف ہے کہ کوئی قیامت کو سچ سمجھتا ہے تو کوئی اس کا انکار کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے انکار کرنے والوں کے جواب میں
ایک ہی آیت کو 2 بار ریپیٹ کر کے قیامت کی حقیقت پر امفسائز کیا اور فرمایا کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، کہ ہرگز نہیں، وہ بہت جلد جان لیں گے۔ آپس میں ان کا بحث کرنا، ایک دوسرے سے سوال کرنا، قیامت کا انکار کرنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ قیامت کی حقیقت تو واضح ہو کر رہے گی، ان کے سامنے کلیئر ہو کر رہے گی۔ جب انہیں موت آئے گی تو وہ جان لیں گے، وہ دیکھ لیں گے کہ قیامت سچ ہے۔ That's all for today. Inshallah, I will see you in the next episode. Stay tuned. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.